تھی کہ میں کافی تھکاوٹ ہے سفر کی، لیکن انہوں نے کہا صبح بھی میں نے معذرت کی، ڈائریکٹ معذرت نہیں کی، انڈائریکٹ معذرت کی میں نے چیمہ صاحب سے بھی اور رانا صاحب سے، لیکن انہوں نے کہا آپ آئیں۔ تو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بیٹے نوجوان انہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، دنیاوی تعلیم کے میدان کے اندر انہوں نے اپنا نام روشن کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اسی طرح ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آگے والی منزلوں کے اندر ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ رانا صاحب کچھ ملک کی تصویر پیش کر رہے تھے، میں اس کی دوسری تصویر آپ کے سامنے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ معاملات ہیں وہاں عوام الناس کے اندر ہم تونسا کے اندر موجود تھے، تو ہمیں وہاں توقیر صاحب جو الخدمت فاؤنڈیشن کے وہاں ذمہ دار تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک گاؤں کے اندر راشن تقسیم کرنے کے لیے گئے، تو وہاں ہم نے ایک گھر کا دروازہ بجایا، انہوں نے کہا کہ آپ راشن لیجیے، ہم راشن لے کے آئے ہیں۔ تو ایک باریش بزرگ گھر سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس راشن موجود ہے، میرے 10 دن نکل جائیں گے، میرے ساتھ والا جو گھر ہے ان کے اندر کافی غربت ہے، افراد بھی زیادہ ہیں، ان کو راشن کی زیادہ ضرورت ہے، آپ یہ میرے حصے کا راشن ان کو دیجیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی روشن مثالیں ہیں۔ کل ہماری مارکیٹ کے اندر ایک نوجوان کسی دکان کے اوپر کو فراڈ کر کے، یہ تقریر کا موقع نہیں ہے، تذکیر کا موقع ہے، کیونکہ نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی ہم آج تو وہ دور گزر گیا، ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے وہ کسی کی سیاہی ختم ہو جاتی تھی تو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا پیپر رہ جائے، ساتھ والا دوست، ساتھ والا کولیگ، اس کا اسٹوڈنٹ دوست اس کو اپنی دوات دے دیتا تھا کہ میری دوات سے سیاہی لے کے اپنے پین کے اندر بھر لے اور اپنا پیپر مکمل کر لے۔ تو کل ایک زراعت کے محکمہ زراعت کے اندر 16 گریڈ کے افیسر تھے، وہ اس لڑکے کے ماموں تھے، وہ آئے، ہم نے ان کو کال کی کہ آپ کا بھانجا یہاں، والد صاحب اس کے فوت ہو چکے ہیں، تو آپ کا بھانجا یہ فراڈ کر کے 35-36 ہزار روپے کا چلا گیا۔ تو جب ان کے کولیگ نے ان کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے واقعتاً وہ قرون ولا کی مثالیں سامنے آ گئیں۔ تو وہ 16 گریڈ کے افیسر ہیں، سائیکل پہ پیپل کالونی سے، وہ حسین آباد کے پاس ان کا آفس ہے، سائیکل پہ وہ جاتے اور آتے۔ تو جب ان کو محکمے نے کہا کہ یہ ہونڈا 125 آپ کو محکمہ دے رہا ہے، تو اس نے کہا محکمہ اگر مجھے پیٹرول دے گا تو میں چلا سکتا ہوں، میری اتنی سخت نہیں ہے کہ میں موٹر سائیکل چلا سکتا، یعنی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوا سکتا۔ وہ اپنے آفس کے اندر چائے نہیں پیتے، جو میں نے سورۃ حشر کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، وہ چائے نہیں پیتے۔ ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ پرچیز کمیٹی بنی ہے، اس کے اندر میں آپ کا نام شامل کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام شامل نہ کیجیے، کیونکہ جب کوئی پرچیزنگ کا معاملہ آئے گا تو میں نے کسی 2 نمبر بل کے اوپر سائن نہیں کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو پرچیز کمیٹی کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ٹیچر حضرات، اساتذہ اکرام، یہ معاشرہ کتنا بھی گیا گزرا معاشرہ ہو جائے لیکن اس کے اندر روشن مثالیں ہمیشہ موجود رہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان روشن مثالوں کے پیچھے چلنا ہے۔ میں یہ مصمم ارادہ کروں کہ معاشرہ پورا کرپشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ڈٹا رہوں، میں کھڑا رہوں، میں ایمان، احتساب، یقین کے ساتھ اپنے ملک کی اور اپنے ایمان کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھتا رہوں۔ بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری یہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تو وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے، لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر پورا معاشرہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا تو کیا جھوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہے گا، چور ہمیشہ چور رہے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گا بلغ ما انزل الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آیا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور آپ کی اور میری ذمہ داری اس معاشرے کے اندر یہ ہے کہ پورا معاشرہ برائیوں کے اندر بھلے مبتلا ہو جائے، لیکن جس بات کو میں نے حق جانا ہے اس کو لوگوں تک آگے پہنچانا، پھیلانا، اس کی ترویج کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انبیاء والا کام دیا گیا؟ انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء کا کام یہ تھا کہ معاشرے کے اندر دین کی، حق کی، سچ کی دعوت کو پھیلانا۔ بس میری اور آپ کی بھی اللہ نے یہ ذمہ داری دی۔
اور آخری بات جو بچوں کے حوالے سے کروں گا کہ آج کل معاشرے کے اندر تربیت کا بہت فقدان ہے۔ 2 دن پہلے میری ہی مارکیٹ کے اندر صبح صبح یہ ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے، وہ تینوں بھائی صبح صبح کو تقریباً 11:30 بجے ہماری مارکیٹ کھلتی ہے، 12 بجے مجھے کال آئی کہ میاں صاحب ذرا فلاں شاپ پہ تشریف لائیں، جو 10 دن پہلے لیپ ٹاپ چوری ہوا تھا وہ لڑکے پکڑے گئے۔ آپ یقین جانیے یہاں والدین بیٹھے ہیں، دعوت فکر دیتا ہوں سب کو، میں بھی ایک والد ہوں۔ ہمارا بچہ آتا ہے تو ہم اس کو کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں سے آئے ہو، سارا دن کہاں گھومتے رہے ہو، کیا کرتے ہو۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ بچے سکول میں جاتے تھے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچہ اساتذہ اکرام بچوں کو مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے، تو کوئی باہر کا نوجوان آ کے اس بچے کی جب سواری کرتا تھا تو فوراً اس کے والدین تک یہ بات پہنچاتے تھے۔ تو وہ ہم نے ان کو پکڑا اور اس کے والد صاحب کو جب ہم نے بلایا نا، یہی میں دعوت فکر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے جو ٹیچر محترم بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ لمبی داڑھی ہے، جی اسی طرح ان کی لمبی داڑھی تھی، وہ آئے، ان کے والد صاحب تینوں بھائی چوری کے اندر ملوث ہیں۔ 15 دن پہلے لیپ ٹاپ چوری کیا اور 15 دن بعد پھر دوبارہ چوری کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر ہے۔ تو میں وہ کرب جو ان کے والد کا ہمارے سامنے تھا، میں لفظوں میں بیان میں تو نہیں کر سکتا، اس کی کیفیت کو تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو والدین۔ انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے نیچے، ہم اوپر یونین آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نیچے لے جائیے مارکیٹ کے اندر، اور ساری مارکیٹ کو کہی کہ میرے سر میں جوتے نہ۔ ہزاروں قطار رو رہے تھے، ان کے تینوں بچے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں شاید میں تربیت نہیں کر سکا، شاید میری تربیت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے بچوں، آج معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ ماں باپ بھی اتنے مصروف ہیں کہ وہ صبح رکشے والا، وین والا، چاند گاڑی والا بچوں کو لے کے جاتا ہے اور وہی گھر پہ چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرا بچہ سارا دن کہاں ٹائم گزارتا ہے، اور میں نے اللہ کے قرآن کی سورۃ حشر کی جو آخری آیت، آخری رکوع کی ابتدائی آیات پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم میں سے ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ہمارا کل بیٹھا ہے، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ ہمارا کل ہے۔ کل کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، سنیے بیٹا بات سنیے، بات سنیے، ان میں سے کل کسی نے، یہ آپ کے بھلے کی بات ہے، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسی طرح خوشیاں آپ کو عطا فرمائے، اسی طرح ہنستے رہیں، خوش رہیں، لیکن آپ کی زندگی کے اندر یہ مراحل آنے ہیں۔ آج آپ کے والدین آپ کی یہ تربیت کر رہے ہیں، تو کل آپ نے کسی کی تربیت بننی ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے ٹیچر بننا ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا تعلق رہا ہے، یہاں ناظم صاحب بیٹھے ہیں، اسلامی ناظم ڈویژن آپ بیٹھے ہیں، ناظم ڈویژن یہاں بیٹھے ہیں، میرا اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دیہاتی نوجوان تھا، کھبے کی ہمارا گاؤں ہے، قلعہ دیدار سے قلعہ میاں سے کے درمیان، مجھے بولنا نہیں آتا تھا، بالکل میں حقیقت بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھے گفتگو کرنی نہیں آتی تھی، دیہاتی پیور دیہاتی ماحول کا میں رہنے والا تھا، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ لگا، اور پھر اللہ کی رحمت اور فضل سے میں نے پوری ڈویژن کے اندر تقریر میں ٹاپ کیا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت کا اعجاز ہے کہ جس نے لوگوں کو بولنا سکھایا۔ اور آپ جائیے کسی دفتر، کسی آفس کے اندر آپ جائیے، جو آپ کو ایماندار ڈاکٹر، جج، وکیل، کسی بھی شعبے کا ایماندار بندہ ملے گا، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا اسلامی جمعیت طلبہ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا۔ تربیت کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، کیونکہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہم ان کو دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری پوری ہوگی، بالکل یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ جب تک ہم ان کو نیک، ایماندار مسلمان نہیں بنائیں گے، نہ بطور اساتذہ میری ذمہ داری پوری ہے، نہ بطور والدین میری ذمہ داری پوری ہے۔ اس لیے آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جماعت اسلامی کلاس کے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں جن کے زیر سایہ یہ بچے پوزیشن لے کے آئے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کے اندر خیر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس ملک کے اندر خیر پھیلانے والے